ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑوں کے نام ہیں۔ آپ میں سے کافی سارے لوگ ماشاءاللہ زیارت بھی کر کے آئے ہیں۔ صفا کا بھی معنی ہے، مروہ کا بھی معنی ہے۔ صفا کا معنی یہ ہے کہ جس پر حضرت آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف فرما ہوئے تھے، اور مروہ کا معنی یہ ہے، یہ امرا سے ہے، عربی میں امرا کہتے ہیں عورت کو۔ اس پہاڑ پر حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما ہوئی تھی، اسی لیے کہا گیا ہے کہ ان دونوں پہاڑوں کے نام صفا اور مروہ رکھے گئے ہیں۔ ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ، من شعائر اللہ، شعائر کہتے ہیں نشانی کو، شعیرہ کی جمع ہے جس کا معنی ہے نشانی، تو شعائر اللہ کا معنی یہ ہوگا اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ دونوں پہاڑ صفا اور مروہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ فمن، پس جو شخص، حجا، حج کا معنی ہے ارادہ کرنا، لغوی معنی کیا ہے اس کا؟ ارادہ کرنا۔ اصطلاحی معنی، شرعی معنی یہ ہے حج بیت اللہ کے ارادے سے، حج بیت اللہ کی نیت سے بیت اللہ شریف کا یا مکہ شریف کا سفر کرنا، ٹھیک ہے۔ جس شخص نے حج کا ارادہ کیا، او اعتمرا، یا اس نے عمرے شریف کا ارادہ کیا۔ عمرے کا معنی ہے، او اعتمرا کا معنی یہ ہے آباد کرنا۔ او اعتمرا کا معنی کیا ہے لفظی؟ آباد کرنا۔ اب دیکھیں نا، اگر حج بیت اللہ کا ہی حکم دیا جاتا تو حج سال میں کتنی دفعہ ہوتا ہے؟ ایک دفعہ، چند دنوں کی ایکٹیویٹی ہے، اس کے بعد پھر خدا نخواستہ اگر عمرے کا حکم نہ ہوتا، اگر عمرے کی اجازت نہ ہوتی تو سارا سال بیت اللہ ویران رہتا۔ جب عمرہ ہی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو سارا سال پھر بیت اللہ کیا ہوتا؟ ویران رہتا۔ او اعتمرا کہ یہ کہہ کر کہا گیا ہے کہ ساری زندگی، پورا سال، دن رات اس گھر کو کیا کرنا ہے؟ آباد کرنا ہے۔ فمن حج البیت، پس جس شخص نے بیت اللہ شریف کے حج کا ارادہ کیا، او اعتمرا یا عمرے شریف کا ارادہ کیا، فلا جناح علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یطوف بہما، وہ ان دونوں پہاڑیوں کا یعنی صفا اور مروہ کا بھی طواف کرے۔ صفا اور مروہ کا بھی کیا کرے؟ طواف، یعنی اس کے چکر لگائے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو بندہ شوق سے، خوشی سے نیکی کرے گا، فإن اللہ شاکر علیم، پس بے شک اللہ رب العزت قدردان ہے اور جاننے والا ہے۔ شاکر کا لفظ اگر انسان کی طرف آتا تو کیا معنی ہوتا؟ اللہ کا شکر ادا کرنے والا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا۔ لیکن اگر اللہ کی طرف اس کی نسبت ہو گئی ہے، اللہ شکر کرنے سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اللہ شکر کرنے سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اب یہاں پر معنی ہوگا اللہ قدردان ہے، جس نے اس کی رضا کے لیے خالصتاً اسے راضی کرنے کے لیے کوئی نیک عمل کیا، اللہ رب العزت اس کے اس نیک عمل کی قدر کرتا ہے اور اس کے تمام معاملات کو بخوبی جانتا ہے۔ اب اگر رکوع نمبر 15 کی طرف چلے جائیں، رکوع نمبر 15 سے لے کر یہاں تک تھوڑی سی اگر میں آپ کے سامنے اس کی سمری بیان کروں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ تعمیر کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو حکم ہوا کہ اس گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور رکوع کرنے والوں کے لیے، سجود کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے کیا کریں؟ اس کو پاک صاف رکھیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی، یا اللہ ہمیں مناسک حج بتا، حج کے طریقہ کار بتا، حج کا طریقہ کار کیا ہے، کیسے حج ہونا چاہیے۔ پھر آپ نے اور دعائیں کی، اللہ رب العزت نے دعاؤں کو قبول فرمایا۔ پھر تحویل قبلہ کا معاملہ آیا، اور تحویل قبلہ پر جو ادھم مچا اہل کتاب کی طرف سے، جو اہل کتاب نے مسلمانوں کو تانے دینا شروع کیے، تکلیفیں پہنچانا شروع کی، اس پر مسلمانوں نے صبر کیا اور
صبر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ صبر پر یہ انعام ہے، شکر پر یہ انعام ہے، اگر ناشکری کرو گے تو اس کا یہ نقصان ہے۔ یہ ساری چیزیں بیان ہوئی۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت کی ایک سنت ہے، اللہ تبارک و تعالی بسا اوقات کچھ چیزیں مثال سے بیان فرماتا ہے، مثال دے کر بیان فرماتا ہے۔ یہاں پر اللہ کی طرف سے ایک مثال بیان کی گئی ہے، اولو العزم پیغمبر کی اہلیہ کی، اولو العزم پیغمبر کی بیوی کی، اولو العزم پیغمبر کی زوجہ کی، جن کا نام حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین کی تبلیغ کے لیے بے شمار سفر کیے۔ آپ کا آبائی علاقہ عراق، لیکن آپ نے فلسطین کا سفر کیا، ہجرت کی دین کی خاطر۔ آپ نے مصر کی طرف ہجرت کی دین کی خاطر، اور بالآخر اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اپنی بیوی کو اور اپنے پیارے بیٹے کو وادی مکہ میں چھوڑ کر چلے جائیں۔ اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو کہاں پر چھوڑ کر چلا جائیں؟ وادی مکہ میں چھوڑ کر چلے جائیں۔ روایات میں آتا ہے جس جگہ پر ان دونوں کو چھوڑنے کا حکم تھا وہ صفا اور مروہ کے درمیان کی جگہ تھی، دونوں پہاڑوں کے درمیان جو وادی ہے، اس وادی میں چھوڑنے کا حکم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑا سا راشن لیا اور تھوڑا سا مشکیزے میں پانی لیا، پانی لے کر ان دونوں کو وہاں چھوڑ کے واپس آ گئے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی جوان بیوی کو اور اپنے بچے کو چھوڑ کر جب واپس آ رہے ہیں، حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کیا آپ ہم سے ناراض ہیں؟ اب اللہ کا امتحان دیکھیں، اللہ نے کہا ان سے بات بھی کوئی نہیں کرنی، نہ حضرت ہاجرہ سے نہ حضرت اسماعیل سے۔ جب چھوڑ کر آنے لگے آپ تو ان سے کوئی بات نہیں کرنی۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا، کوئی جواب نہیں۔ تو آپ نے کہا بس اتنا بتا دیں کہ یہ آپ کا ذاتی فیصلہ ہے یا اللہ کا فیصلہ ہے، بس ہمیں اور کوئی جواب نہیں چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے جواب ملا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، میرا فیصلہ نہیں ہے۔ تو اما ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پتہ کیا فرمایا؟ تاریخی الفاظ کہے، ایک عورت فرمانے لگی اگر یہ اللہ کا فیصلہ ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہماری قدر کرے گا۔ یہ کہا اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئی۔ جو راشن تھا، جو پانی تھا، کتنی دیر چلتا، وہ ختم ہو گیا۔ ایک طرف عورت ہے، میچور عورت ہے، سلجھی ہوئی عورت ہے، سمجھدار عورت ہے، ایک طرف معصوم سا بچہ۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھوک بھی برداشت کر رہی ہیں، پیاس بھی برداشت کر رہی ہیں، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ بچپنا غالب ہے، تو آپ کو جب پیاس لگی، بھوک لگی، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا۔ اب ماں کی ممتا جاگی، ماں کی ممتا جاگی، آپ دوڑی اس جگہ سے مروہ پہ چڑھ گئی۔ پہاڑ پہ چڑھ کے دیکھوں، اونچی جگہ سے دیکھوں، شاید کہیں کوئی پانی کے آثار نظر آتے ہوں، اپنے بیٹے کے لیے، لخت جگر کے لیے پانی لے کے آؤں، پانی نظر نہیں آ رہا۔ اب پھر وہاں سے دوڑی، اپنے بچے کو جا کر دیکھوں، کہیں اسے کوئی تکلیف پہنچانے والا اس کے پاس موذی جانور نہ آ گیا ہو۔ یہاں دیکھا بچہ خیریت سے، پھر مروہ پہ چڑھ گئی، پھر صفا، پھر مروہ، پھر صفا، دوڑتے دوڑتے اما ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 7 چکر لگا لیے، 7 چکر۔ 7 چکر لگانے کے بعد جب حسب معمول، حسب روایت اپنے بیٹے کے پاس تشریف لائیں تو کیا دیکھتی ہیں؟ جہاں پر میرا بیٹا اپنے مبارک پاؤں کی ایڑیاں لگا رہا ہے، رگڑ رہا ہے، وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا، پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔
حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پانی کے چشمے کو دیکھ کر فرمایا زم زم، رک جا۔ اگر حضرت حاجرہ زم زم نہ کہتی تو آج پوری کائنات کے اوپر زم زم کا پانی ہوتا۔ ایک چھوٹی سی آپ نے منڈیر بنائی اور اس منڈیر کے باہر پانی نہیں گیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے مقربین، اپنے انبیاء، اولو العزم پیغمبروں کے قدموں کے اندر اتنی برکت رکھی ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں روزانہ لاکھوں کروڑوں گیلن پانی دنیا کے اندر جا رہا ہے، سپلائی ہو رہا ہے زمزم کا۔ لاکھوں کی تعداد میں روزانہ لوگ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک وہ پانی پیتے ہیں، لیکن آج تک وہ پانی نہ ختم ہوا، نہ قیامت تک وہ پانی ختم ہوگا۔ یہ کس کا صلہ ہے؟ وہ جو اماں حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر کیا، صبر اور شکر کا یہ صلہ ہے۔ اچھا، تو ایک تو یہ صلہ ملا، دوسرا صلہ یہ ہے اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کا حصہ بنا دیا۔ اس کام کو جو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ اب دیکھیں نشانی تو کس کی تھی، دوڑ کس نے لگائی تھی وہاں پر صفا مروہ میں؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ اب اللہ نے اس کا صلہ کیسے دیا؟ اللہ نے کیسے دیا؟ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی علامتیں ہیں۔ اللہ چاہتا تو یہ کہہ سکتا تھا من شعائر حاجرہ و اسماعیل، کیونکہ دوڑ تو حضرت حاجرہ نے لگائی تھی، پانی نکلا حضرت اسماعیل کے قدموں کی جگہ سے ہیں، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ من شعائر اللہ، یہ کس کی نشانیاں ہیں؟ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے صبر کرنے والوں کو، شکر کرنے والوں کو یہ انعامات دیے ہیں۔ اب نبی حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے انس، زمانہ جاہلیت کے اندر لوگوں نے دو بت رکھے ہوئے تھے، ایک اصاف اور ایک نائلہ۔ ایک بت مروہ پر تھا، دوسرا صفا پر تھا۔ ان بتوں کے نام کا لوگ طواف کرتے تھے، ان کے لیے احرام باندھتے تھے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا جی ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے کہا یہ شرک ہے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں لوگ بتوں کے لیے کر رہے تھے، ہم اگر کریں گے تو ہم بھی بتوں کے لیے کریں گے۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ یہ بت تو بہت بعد میں آئے ہیں، یہ عارضی چیزیں تھیں، مسلمانوں نے ہٹا دی، اب ختم ہو گئے، اب نہ اصاف ہے نہ نائلہ ہے، کچھ نہیں ہے، لات منات عزا ہبل کوئی بت اب اس کا وجود نہیں ہے یہاں پر۔ فرمایا من شعائر اللہ، صفا اور مروہ کا طواف، صفا اور مروہ کی سعی، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگانا، یہ کیا ہے؟ اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ جو بندہ کرے گا وہ کس کے لیے کرے گا؟ اللہ کے لیے کرے گا۔ جو بندہ کرے گا کس کے لیے کرے گا؟ اللہ کے لیے کرے گا۔ اب اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لوگوں کے لیے کیا کر دیا ہے؟ یہ حکم صادر فرما دیا، حکم لگا دیا ہے کہ بیت اللہ شریف میں جب تم آؤ، عمرے کے ارادے سے آؤ یا حج کے ارادے سے آؤ، بیت اللہ کے طواف کرنے کے بعد، 7 چکر لگانے کے بعد سیدھا صفا اور مروہ پہ آ جاؤ۔ کہاں پہ آ جاؤ؟ صفا اور مروہ پہ۔ صفا سے شروع کرو، مروہ پہ ختم کرو، 7 چکر لگاؤ۔ تم ذرا تصورات کی دنیا میں چلے ہاں پیچھے 25-30 سال نہیں، 2500 یا 3000 سال پیچھے چلیں۔ ابھی تو ہم نے دیکھا ہے نا الحمدللہ پتھر لگا ہوا ہے،
اے سی لگے ہوئے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہیں، جگہ جگہ زمزم کا پانی رکھا ہوا ہے، حاجی جو ہے نا وہ پانی بھی پی رہے ہیں، وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے اندر سفر بھی کر رہے ہیں، وہ چکر بھی لگا رہے ہیں، دوڑنے کی جگہ کا نشان یہ نشان ہے جی یہاں سے جہاں تک آپ نے دوڑنا ہے، باقی آپ جو ہے نا آرام سے سفر کریں۔ 7 چکر لگانے کے بعد ایمانداری سے بچائیں، کیا دل کرتا ہے؟ تھک جاتے ہیں نا، تھک جاتے ہیں نا۔ عمرے کا میں سمجھتا ہوں سب سے مشکل رکن یہی ہے، بیت اللہ کے طواف کیا، اگر نیچے موقع مل گیا تو تھوڑی سی دیر کے اندر طواف ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر کم سے کم 45 سے 50 منٹ یا گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے 7 چکر لگانے کے لیے، انسان تھک جاتا ہے۔ تو ذرا تصور کریں 3000 سال پہلے یا 4000 سال پہلے اما ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ چکر لگائے تھے، اس وقت یہاں پر جھاڑیاں بھی ہوں گی، جھاڑیاں بھی ہوں گی، نوکیلے پتھر بھی ہوں گے، اما ہاجرہ کے پاؤں میں چبھے بھی ہوں گے، آپ کو تکلیف بھی ہوئی ہوگی۔ اس تکلیف پر آپ نے کیا کیا؟ کیا کیا آپ نے؟ وین کیا؟ نہ، آپ نے صبر کیا۔ کیا کیا آپ نے؟ صبر کیا، اللہ کا شکر کیا، تو اللہ رب العزت نے آپ کو اس کا صلہ یہ دیا کہ رہتی دنیا تک اما ہاجرہ کو آپ نے صفا اور مروہ میں زندہ رکھا۔ تو میرے بھائیو ہمارے لیے بھی یہی ہے، یہی حکم ہے ہمارے لیے۔ ہم بھی کیا کریں؟ اگر کبھی مشکل آ جائے، تکلیف آ جائے، اس پر کیا کریں؟ صبر کریں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عمل کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر اور آزمائشوں پر، امتحانوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔